نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ آج انشاءاللہ جس آیت پر ہم غور و فکر کریں گے وہ ہے سورہ شعراء آیت نمبر 80۔ اس پورے چنک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اور اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ مشکل، بیماری، تکلیف اللہ کے حکم سے ہی دور ہوتی ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ انسان کی بیماری کبھی جلد ختم ہو جاتی ہے اور کبھی دیر سے ختم ہوتی ہے، اور کبھی معمولی بیماری بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رضا سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، اس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے دیے ہوئے اسباب استعمال کرتے ہیں، مثلا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اس میں کچھ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، پھر ہم آرام بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی اسی بات سے ریلیٹڈ کہ صدقہ مصائب ٹالتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ یہ حدیث الصحیح الجامع میں آتی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ پڑھ رہی تھی۔ یہ واقعہ شیخ صالح تقی کے ساتھ پیش آیا تھا اور سچا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جس کی عمر 5 سال تھی اس سے بخار ہو گیا، مختلف دوائیاں دینے سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے بخار کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ اس بچے کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جائیں تاکہ مرض کی صحیح تشخیص ہو سکے۔ میڈیکل رپورٹس انتہائی پریشان کن تھیں۔ بچہ ایک ایسے موذی مرض میں مبتلا تھا جس کا علاج اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور تھا۔ ادھر بچے کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ کہتے ہیں مجھ پر تو غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، دن کو چین تھا نہ رات کو سکون۔ ہر وقت بچے کی اذیت بھری شکل نظروں میں گھومتی رہی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں روشنی کی ایک کرن پھوٹی اور میری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ میں رات کے وقت حسب معمول تہجد کے لیے اٹھا۔ میں نے کہا اندھیرے میں صدقہ کرنا چاہیے تاکہ میرے صدقے کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکے۔ میں کسی ضرورت مند کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کہتے ہیں موسم انتہائی سرد تھا، یعنی کافی سردی تھی۔ لوگ اس وقت اپنے بستروں میں نیند کے مزے اڑا رہے تھے۔ مجھے تلاش بسیار کے باوجود کوئی شخص نظر نہیں آیا، یعنی انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ صرف ایک خوبصورت سفید بلی تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ وہ شکل سے بھوکی محسوس ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں میں گھر گیا اور گوشت کے ٹکڑے لا کر اس کے سامنے ڈال دیے۔ اس کے بعد میں فجر کی نماز ادا کرنے مسجد چلا گیا۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ کہتے ہیں جلد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا کوا میرے بچے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اچانک ایک طرف سے یہی سفید بلی نکلتی ہے اور کوے پر حملہ آور ہو جاتی ہے اور پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اور بچہ بالکل محفوظ رہتا ہے۔ میں بیدار ہوا اور سب سے پہلے بیٹے کے پاس گیا۔ مجھے اپنے بیٹے کے چہرے پر تازگی اور صحت کے آثار محسوس ہوئے۔ اس کا بخار بھی اتر چکا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر بھی اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس بچے کے دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے۔ اب کی بار سارے ٹیسٹ ٹھیک تھے۔ اس موذی مرض کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔
اب اللہ کی رحمت سے وہ بچہ جوان ہو چکا ہے، وہ حافظ القرآن اور بہت اچھا عالم بن چکا ہے۔ میں جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں میری نظروں کے سامنے یہ واقعہ گھوم جاتا ہے، اور میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہر پڑھنے والا اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اسی طریقے کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں پر رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر مہربان ہوگا۔ یہ حدیث بھی صحیح الجامع کی ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ میں یہ واقعہ پڑھ رہی تھی اور اس سے مجھے جو ایک فیلنگز آ رہی تھیں کہ جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں اسباب کے طور پر اختیار کرتے ہیں اور ہم صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس حدیث کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے صدقہ دیں تو یہ بھی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے۔ یعنی جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ایک بہت بینیفیشل ٹریٹمنٹ ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم صدقہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بیماری دور کر دے گا۔ اور صدقہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ وہ چھپا صدقہ ہو تاکہ اس میں اخلاص ہو اور اس میں یقین کی کیفیات زیادہ ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اس کی پوری کوشش کریں گے۔ دیکھیں، جس اعتبار سے بیماریاں ہیں، اور بعض دفعہ بیماری بہت چھوٹی موٹی ہوتی ہے، کبھی بڑی ہوتی ہے، ہر طرح کی بیماریوں میں دیگر اسباب کے ساتھ ٹاپ آف دی لسٹ صدقہ ہونا چاہیے۔ اور صدقہ کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ کہا ہے کہ جو بھی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اس نے صدقے کے لیے کوئی رقم ہمیں نہیں بتائی کہ اتنی رقم ہوگی تو ہی تمہارا صدقہ قبول ہوگا۔ ایسی کوئی بھی باؤنڈیشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں لگائی، الحمدللہ۔ ایک غریب انسان بھی صدقہ کر سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، ایک امیر انسان بھی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے، اور ایک مڈل کلاس یعنی متوسط طبقے کا انسان بھی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے۔ بس اس صدقے میں اخلاص ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ صدقہ وہاں دیا جائے جو اس صدقے کا مستحق ہو۔ اور اپنی کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی ایسا صدقہ لینے والا نہ بھی ملے تو انسان اپنے طور پر جانوروں پر یا پھر بعض دفعہ اپنے گھر والوں پر کچھ بھی خرچ کر کے صدقہ کر دے۔ صدقہ کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی غریب اور مستحق کوئی ڈھونڈیں، جب ہم اپنے گھر والوں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہمیں بہت ساری اپرچونٹیز دی ہیں، بہت سارے مواقع دیے ہیں جہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، تو مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو ہم یہ والا صدقہ تو فری آف چارج کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آزما رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، جب بیماری آتی ہے نا تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لگتا ہے اس شخص کے بہت زیادہ گناہ ہیں تبھی اس کو اتنی بیماری آئی ہے۔ تو بعض دفعہ تو بیماری گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہے، لیکن بعض دفعہ درجات کے بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت میں دیکھا اور اتنی تکلیف میں دیکھا تو اس وقت مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ نہیں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا تھا۔ تو یہ چیز بھی ہمیں اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے کہ بیماری بسا اوقات گناہوں کو مٹانے کے لیے اور بسا اوقات درجات کے بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ ہم سب غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس سے پاک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں چھوٹی موٹی بیماری دیتا ہے اور اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ ایک کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے بندہ مومن کے گناہوں کو مٹاتا ہے، الحمدللہ۔ ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں اور جب اللہ سے ملیں تو اس حال میں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہ ہو۔
ایک شخص جب بخار کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح سے صاف کرتا ہے جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت ہمیں دنیاوی ان چھوٹی موٹی تکلیفوں کے ذریعے آخرت کے بڑے بڑے مصائب سے بچا رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے والی تکلیف تو جانے کے لیے ہی آتی ہے، لیکن آخرت میں اگر کوئی تکلیف آ گئی تو وہ جائے گی نہیں، وہ چمٹ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے۔ تو آج ہم اپنے غور و فکر کو یہیں روکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔